السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں دجال اکبر کے ظہور سے قبل فریب کے دو ممکنہ صورتوں کے بارے میں کچھ بات عرض کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ لوگ عقل و فہم اور دین و ایمان رکھتے ہوئے کیوں کر دجال کی پیروکاری پر راضی ہو جائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے جس نظر سے ان کو دکھایا جاتا ہے۔ بدعمالیوں کی نحوست کے باعث مسلمانوں کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی، یا عصر حاضر کو ان احادیث کی روشنی میں نہیں جانچ رہے ہوں گے جن میں دجال، دجالیت اور فتنہ دجال کی حقیقت سے مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ آگاہ کیا گیا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے ہم جانتے ہیں یہ دجال ہی ہے، مگر ہم ان کے پاس موجود سہولیت سے استفادہ کر رہے ہیں، ہم اس کے مذہب پر نہیں۔ حدیث میں ہے ان کا حشر بھی دجالیوں کے ساتھ ہوگا۔ فتنہ دجال اکبر اور ظہور دجال اکبر روئے زمین پر برپا ہونے والے سب سے بڑے معرکہ کے نام ہے، جہاں فریب ہی فریب اور دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ فتنہ دجال اکبر در حقیقت فریب کا فتنہ ہوگا، دجال اکبر سراپا فتنہ ہوگا، لیکن عام لوگوں کو نجات دہندہ نظر آئے گا۔ یہ بات درست نہیں کہ جب دجال اکبر ظاہر ہوگا تو مسلمان اسے دیکھتے ہی پہچان لیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو یہود و نصارہ اور کفار کے اربوں کی تعداد اس کی گرویدہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے اور اس کی ایک آواز پر جان دینے کو تیار ہو جائے گی۔ ان حالات میں مسلمانوں کی بھی کثیر آبادی جو برائے نام مسلمان ہوگی اور دراصل وہ ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو اس کے ظہور سے قبل ہی نفاق کے خیمے میں داخل ہو چکی ہوگی، اس کے پیچھے لبیک کہہ کر چل پڑے گی، بلکہ اس کے جھنڈے تلے لڑنے اور جان دینے کو آمادہ ہو جائے گی۔ ایسے صورت میں جو اس کے ظاہری خوشنما صورت و سیرت کے باوجود یہ جان لیں گے کہ اس متاثر کن صورت و سیرت کے پیچھے چھپا شخص عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ دجال اکبر ہے، وہی اصلاً اہل ایمان ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ابلیس دجال اکبر کے ظہور کے لیے ایک عظیم مکر کا بھی سہارا لے۔ اس مکر و فریب کے دو ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت، روئے زمین پر دجال اکبر کو ظاہر کرنے سے قبل کسی اچھے شخص کو جو روئے ارض پر مظلوموں کی درد رسی کے لیے اٹھا ہو، پروپیگنڈے کے ذریعے دجال اکبر قرار دیا جائے اور اسے روئے ارض پر خوب بدنام کرنے کے بعد اس کے قلعہ کما کے لیے اصلی دجال اکبر کو عیسیٰ ابن مریم بنا کر ظاہر کیا جائے، جو روئے ارض پر متاثر کن صورت و سیرت لے کر آئے اور خود کو مسیح کی طرح پیش کرے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کے بے انتہا ظلم کرنے پر ابھارا جائے اور اسے روئے ارض پر واقعی ظالم کی طرح برتاؤ کرایا جائے، اور نوبت ایسی آ جائے کہ لوگ اس کے ظلم سے پناہ کے طلبگار ہو اور انہیں کہیں پناہ نہ ملے، اور ٹھیک اس وقت اصلی دجال اکبر کو اس ظلم کے خاتمے کے لیے مسیح بنا کر ظاہر کیا جائے اور لوگ اسے سچا مسیح اور نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کی فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔